اب تشریف لاتے ہیں شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے فرزند ارجمند محترم جناب علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب، ناظم سیاسی کمیٹی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا ماہ ضمیر آپ احباب کے سامنے رکھیں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب دوسری مرتبہ مرکز مدینہ اہل حدیث پکا برج میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد قاری محمد حنیف ربانی صاحب بھی آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ آخری کتاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کا ہوگا۔ تو آپ تشریف لاتے ہیں علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرات گرامی قدر، یہ آج جو بزم سجائی گئی ہے اس کا عنوان حمد و نعت کے نام سے رکھا گیا ہے، اور حمد سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تعریف اس کو بیان کیا جائے، اور اللہ کی تعریف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہو، کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مشکل کشا ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رزق کو عطا کرنے والا ہے، اولاد کو عطا کرنے والا ہے، ہماری تمام قسم کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، ہم سب نے، چاہے وہ کوئی بڑا ہو، بزرگ ہو، چھوٹا ہو، ہم ان کلمات کو بچپن سے اپنی ماؤں کی گودوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر اس کلمے کو پڑھنا اور ان کلمات کو اپنے زبان سے ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ در حقیقت ساتھیوں، یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کی وجہ سے آدم سے لے کر آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور یہی وہ کلمات ہیں کہ جس کی وجہ سے مخلوقات کو پیدا کیا گیا، اور یہی وہ کلمات ہیں کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ترازو کو قائم کیا جائے گا، اور یہی وہ کلمات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اور ہمیں، کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو، ان کے ہاتھوں میں نامہ اعمال کو تھمایا جائے گا۔ یہ کلمہ صرف زبان سے ادا کر دیا اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اس حدیث کو سنا کہ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء، ان میں سے وہ نمایاں خصوصیات جو مجھے عطا کی گئی، جو مجھ سے آنے سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک خاصیت، ایک خصوصیت، ایک امتیاز آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کو کرنے والے ہیں، ہماری سفارش کو کرنے والے ہیں۔ وہ ہولناک دن، وہ خوفناک دن کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا،
اور سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہوگا، ایسے عالم میں ہماری بڑی خوش بختی ہے، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آقا کائنات آپ کی اور میری انشاءاللہ سفارش کو کرنے والے ہیں، شفاعت کو کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب اس حدیث کو سنا، آپ سے استفسار کو کیا، اس سوال کو کیا، آقا آپ کل کن لوگوں کی سفارش کو کرنے والے ہیں؟ تو آقا کائنات آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے سوال کو سنا، متبسم ہوئے، مسکرانے لگے، کہنے لگے میں جانتا تھا کہ تو حدیث کا طالب علم ہے، حدیث کو سمجھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، تم اس بات کو ضرور پوچھو گے۔ ساتھیو آپ نے جواب دیا، کہا وہ لوگ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بات پر یقین کرنے والے ہوں گے، ادا کرنے والے ہوں گے، کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سفارش کرنے والے ہوں۔ معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل آقا کائنات آپ کی سواری کے پیچھے موجود ہیں، آپ نے پکارا یا معاذ، آقا میں حاضر ہوا، پھر پکارا یا معاذ، آقا میں حاضر ہوں، تیسری مرتبہ پھر پکارا یا معاذ، آقا میں حاضر ہوں۔ معاذ تمہیں ایک ایسی خبر نہ دوں کہ جس کو کوئی مسلمان ادا کرے تو اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ کیا کہا؟ ما من احد ان یشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ وہ شخص جو صدقے دل سے، سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت آپ معبود برحق ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ساتھیوں لیکن بات جو سمجھنے کی ہے، جو نکتے کی ہے، سچے دل سے، اپنی صحیح نیت سے، اس کے معنی کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا کلمہ طیبہ کے نام پر ان کلمات کو ہم بچپن سے ہی اپنی ماؤں کی آغوش میں سنتے چلے آ رہے، کہنے والے سب سننے والوں کو اچھی طرح یہ کلمات رٹے ہوئے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو اس کلمے کو نہیں پڑھنے والا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، ان کلمات کو صرف ادا کر دیا جائے، نعرہ لگا دیا جائے، اس کلمات کو ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جس طرح کلمے کا پہلا جز جو آج کی کانفرنس سے حمد کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہم نے اس بات کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نعرہ مستحیض کو لگانا ہوگا، اس نظریے کو بیان کرنا ہوگا زبان سے، دل سے، کہ ہمارے سر کا مالک صرف عرش کا خدا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے فلاں ڈھیری پر، فلاں خانقاہ پر، فلاں مزار پر، فلاں قبر پر، فلاں گدی پر، شجر حجر، اس کے سامنے بھی ہم سجدہ ریز ہو جائیں۔ پھر ہمیں اس عقیدے کا اظہار کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کانفرنس کا جو عنوان ہے حمد و نعت، پہلا جز تو یہ ہے جو حمد کا حق ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کو صرف زبان سے ادا نہ کریں بلکہ اس پر صحیح معنوں میں عمل بھی کریں۔ اور پھر جو کانفرنس کا عنوان ہے حمد و نعت، نعت کا مطلب کیا ہے؟ نعت کا مطلب یہ ہے جس طرح اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف کو ہم کرتے ہیں، اسی طرح پھر ہمیں اس بات کا صدق دل سے، سچے دل سے آقا کائنات آپ کی منقبت کو بھی، آپ کی تعریف کو بھی بیان کرنا ہوگا۔ پھر صرف اس بات کا نعرہ لگا دینا مجھے آقا سے بڑی محبت ہے، آپ کو آقا سے بڑی محبت ہے،
یہ جتنے مسالک ہیں ہم اپنے گرد و اطراف میں دیکھتے ہیں، ہمارے بریلوی بھائی وہ بھی اس نعرے کو لگانے والے مجھے آقا سے بڑی محبت ہے، ہمارے دیوبندی بھائی وہ بھی اس بات کا دم بھرنے والے مجھے آقا سے بڑی محبت ہے، اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے ہم بھی اپنے سٹیج سے، اپنے ممبر سے، اپنے محراب سے اس نعرے کو لگانے والے ہمیں آقا سے بڑی محبت ہے۔ پھر ساتھیوں مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے، آپ کے قریب آپ کے پڑوس والا بھی آقا سے محبت کا اعلان کرنے والا، میں بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا۔ یہ کیا ہم نے نعت کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مسئلے کو آج اچھے طرح اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا ہے، اپنے دلوں میں اتار کے جانا ہے، بات کو سمجھ کے جانا ہے، اور یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی وہ پیغام ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم گلیوں میں، چرستوں میں، بازاروں میں، اپنے ممبر و محراب سے ہمارے اسلاف ان سے بڑے، حتیٰ کہ صحابہ کرام، آقا کائنات، آپ کی دعوت آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اسی دعوت کو آپ کے سامنے رکھ رہے۔ جب ہم نے اس بات کا اعلان کیا مجھے آقا سے بڑی محبت، آپ نے بھی اعلان کیا مجھے آقا سے بڑی محبت، اب مسئلہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے تم نے کہا آقا سے مجھے محبت ہے، تم نے کہا آقا سے مجھے عقیدت ہے، میں نے بھی اس نعرے کو لگایا۔ فرق یہاں پہ آیا جب کوئی مسئلے کی بات آئی، جب کسی امور کو ادا کرنے کی بات آئی، نماز کی بات آئی، روزے کی بات آئی، زکوٰۃ کی بات آئی، حج کی بات آئی، معیشت کی آئی، معاشرت کی آئی، سیاست کی آئی، ہم نے اپنے چہروں کو آقا کے چہرے سے دوسری جانب پھیر لیا۔ یہ وہ فرق ہے، یہ وہ بات ہے جس کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کی حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کے فتوے کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کہتا پھروں، ہاں آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میرے حدیث کی خطابت یہ کہتی ہے، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میرے مفتی کا فتویٰ یہ کہتا ہے، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میرے شیخ کی رائے ہے، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میرے امام کا یہ قول ہے۔ یاد رکھو پکا برج میں آئے ہوئے ساتھیوں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، شیخ بھی غلطی کھائے، مفسر بھی غلطی کھائے، محدث بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ ساتھیوں یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ماجرا ہے۔ یہ نعت کا حق نہیں ادا ہوا کہ میں آقا کی عقیدت میں شعر پڑھنا شروع کر دوں، اور آقا کی عقیدت میں یہ ابھی ماضی قریب میں ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سامنے گزرا، ہم نے دیکھا کس طرح کی حرفات کو گرم کیا گیا، بازاروں کو سجایا گیا، موسیقی پر، ڈھولک کی تھاپ پر، فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کے نام نامی کو لینے والے، اور ساتھ اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ ہمیں آقا سے محبت ہے۔ یہ کس طرح کی محبت ہے کہ آپ کو ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی؟ آپ کیسے بے شرمی سے، بے حیائی سے موسیقی کی دھنوں پر،
گانوں کی دھنوں پر آقا کے نام نامی کو لینے والے. آؤ ذرا آقا کی محبت ہم سے سیکھ کے جاؤ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو نقل کر رہے. امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس بات کو لکھا کہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک یہودی عالم آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو مخاطب کیا. کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد. حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا. یہودی عالم کی اس بات کو سنا, اسے اس زور سے دھکا دیا, قریب تھا وہ زمین پہ گر جاتا, اور اس کو پکار کے کہا تمہیں ذرہ برابر شرم نہیں آتی؟ تم اپنے ناپاک منہ سے ہمارے رسول کا, ہمارے پیغمبر کا نام لیتے ہو, نہ درود کو بھیجتے ہو نہ سلامتی کو بھیجتے ہو. یہ تو آقا سے محبت اور آقا کی عقیدت ہے. اور یہ جو آپ نے یہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو بازاروں کو سجا کر ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر کے گانوں کی دھنوں پر بھنگڑے ڈال کر پٹھوں کو لاد کر آقا کے نام کو لینے والے, یہ کوئی آقا سے محبت کا ایک اعلان ہے؟ یہ شور و غوغا, یہ غل گپاڑا, یہ آقا سے عقیدت ہے. آؤ مسجد مدینہ میں آؤ, حضرت عمر فاروق موجود ہیں. دو آدمی اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے. حضرت عمر نے انہیں اشارے سے نہیں بلایا, زمین سے کنکر کو اٹھایا, ان دونوں کی طرف اچھالا. دونوں متوجہ ہوئے, آپ نے پاس آنے کا اشارہ کیا, دونوں قریب آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم اجنبی ہیں, مسافر ہیں, طائف کی وادی سے آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اگر تم مسافر نہ ہوتے, اجنبی نہ ہوتے, تو عمر تمہیں سخت سے سخت, کڑی سے کڑی سزا سناتا. تمہیں مسجد مدینہ کا آداب کا ذرہ برابر خیال نہیں, اونچی آواز میں بات کر رہے ہو, اور نبی کی مسجد ہے اور نبی پاس آرام فرما رہے ہیں. ساتھیو یہ آقا سے عقیدت, یہ آقا سے محبت. آج ہمیں اپنا اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے, اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کہیں ہم حمد کو, نعت کو صرف دکھاوے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے, ہم عملی طور پر کیا اس پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے, دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے, دودھ پینے والے مجنو تو مل جاتے ہیں, خون دینے والے حال ہوتے ہیں. اور یاد رکھو علماء کرام بڑی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں, اور آپ کے اور ہمارے محبوب مولانا جناب ناصر مندی صاحب بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. انشاءاللہ وہ آپ سے مفصل خطاب فرمائیں گے. ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے. ہم سینے پہ ہاتھ باندھ کر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ, واحد جماعت, واحد مسلک اس روئے زمین پر موجود ہے جو ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرتا ہے ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے, ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے. جس طرح ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا, اسی طرح ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں منوانا ہے یہ اہل حدیث کی دعوت کو, اس کی فکر کو, اس کی سوچ کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا ہے. ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے, نفرتوں کو ختم کرنے والے, اختلافات کو ختم کرنے والے. آؤ بڑی عام دعوت ہے آپ کے لیے بھی, تمام مکاتب فکر کے لیے, تمام مسالک کے لیے. آ جاؤ ہمیں منوانا ہے, یا رب کا قرآن لے آؤ, کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ, ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے. اور بابا شہید کے الفاظ میں
کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، قال اللہ کے ہوتے ہوئے، قال الرسول کے ہوتے ہوئے ہم سے بات کرو گے، کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو حیرے کی مان لو، اللہ کی قسم اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ ساتھیو، یہی وہ دعوت ہے جس کو ہمارے اسلاف ساری زندگی دیتے رہے، اور اس دعوت کو، اس محبت کے نعرے کو، اس حمد کو، اس نعت کو صرف نعرے تلک محدود نہیں رکھا، صرف دعوے تلک محدود نہیں رکھا، بلکہ عملی طور پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کو ثابت کیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور ابھی مجھ سے قبل میرے بھائی حتیب آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے تھے کہ آج یہ جو فلسطین کے اندر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، جانتے ہو اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صرف نعرہ لگانے والے، اس کو صرف ان کلمات کو جو رٹا ہوا اس کو دہرانے والے، عملی طور پر ہم اس کلمات سے کوسوں دور ہو چکے۔ جب ہم اس کلمے پر عمل کرنے والے تھے، پوری دنیا پر ہماری حکومت تھی، ایک رب کو ماننے والے تھے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت تھی۔ آج ہم نے جگہ جگہ اپنے رب کو بنا لیا، آج تین کو ماننے والا ہم سینکڑوں کے ماننے والوں پر غالب آ چکا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کلمے کو صحیح معنوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو جس طرح بے دردی سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا، اللہ کی قسم ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے، ہمارا تعلق اس خاندان سے کہ جو غیر کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنے والا۔ جب ایک یہودی لڑکی پر، اس کی آبرو کے در پر، اس کی عزت کے در پہ، اسی کے مسلک، اسی کے مذہب والے یہودی گنڈے اپنی ہی ملت کی بیٹی کی آبرو کے در پہ ہو گئے، اس نے انہیں موسیٰ کا واسطہ دیا، تورات کا واسطہ دیا، کہنے لگی میں تمہاری ہم مذہب، میں تمہاری ہم مسلک، لیکن پکا برج میں آئے ہوئے لوگوں یاد رکھنا، غنڈا اور بدماش اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ صرف غنڈا ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے۔ اب اس یہودی بیٹی نے دیکھا اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت ان غنڈوں سے نہیں بچا سکتی، باب عالی کی طرف اپنے منہ کو کیا، آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کی طرف اپنے منہ کو کیا، چلا کر بولی واہ محمدہ، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی، اور آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کملی جسے اللہ نے کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، آپ کے کانوں سے یہودی لڑکی کی آواز ٹکرائی، آپ لپک کر اٹھے، وہ کملی آپ کے قدم ہائے مبارک میں گری، دوڑ کر یہودی لڑکی کے پاس پہنچے، اس کے سر پر دست شفقت کو رکھا اور پکار کر بولے مدینہ میں میرے تحت رہنے والی یہ بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے، اس دین کے ماننے والے جس میں غیر کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھا، اور آج ہم اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور مٹھی بھر یہودی، مٹھی بھر شرپسند عناصر تمہاری میری ماں بہنوں بیٹیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہم احکام بالا کو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو بغیرتی کی چادر ہے اس کو اتارا جائے، فوراً سے پہلے کسی سخت ایکشن کا پلان کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان
ڈنکے کی چوٹ اس بات کو، اپنے احکام کو، افواج پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی ایکشن کے لیے اعلان کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے شانہ بشانہ جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں بھائی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار؟ یہ OIC کو بنایا ہوا 57 ممالک، 57 کے قریب ملک، 57 ممالک جو اسلامی ریاستیں ہیں، ان کے حکمرانوں کو ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ یہ OIC جو ہم نے اسلامی ممالک کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں بھی دنیا میں مسلمانوں کو درپیش مسائل ہوں گے اس کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں سام سونگا ہوا ہے سب پہ۔ اللہ کی قسم اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ جو حمد و نعت جس کانفرنس میں ہم شرکت کے لیے حاضر ہوئے، حمد لا الہ الا اللہ اور نعت محمد الرسول اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا جب تک ہم زندہ ہیں، یا قال اللہ کو بیان کرتے رہیں گے یا قال رسول کو بیان کرتے رہیں گے، اور نہ صرف بیان کرتے رہیں گے بلکہ اس پر جس طرح آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا، صحیح معنوں میں سچے دل سے اس پر عمل بھی کرتے رہیں گے۔ کیوں بھائی عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔